السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے عقیدے کا درس سماعت کیا ہے اور آج سے درس ہو رہا ہے فقہ سے متعلق۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، کسی بھی چیز کو سمجھنا، ڈیپلی گہرائی میں جا کر دلیل کے ساتھ سمجھنا، اسے فقہ کہتے ہیں۔ یا سمپل زبان میں آپ سمجھیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبادات سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کو آپ فقہ کہہ سکتے ہیں، جیسے نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اس طرح کے مسائل کو ہم فقہ کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ تو آج سے ہم لوگوں کا جو درس شروع ہو رہا ہے وہ فقہ سے ریلیٹڈ ہے، فقہ کے بارے میں ہے۔ اور آج کا ٹاپک ہے جس کو ہم سمجھیں گے طہارت اور پانی کے مسائل، یعنی جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرنے کا مسئلہ اور پانی کے احکام اور مسائل آج ہم جانیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم 6 مسائل بیان کریں گے، طہارت اور پانی سے متعلق 6 قسم کے مسائل اور احکام بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ طہارت کی اہمیت کا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ساری عبادات کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، جسم کی پاکی سے ہے، کپڑے کی پاکی سے ہے اور زمین کی پاکی سے ہے۔ ویسے مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، 24 گھنٹہ وہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن جسمانی اعتبار سے بعض اوقات مسلمان کو حدث لاحق ہوتا ہے اور اس کو نجس کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور سے نماز اور نماز جیسے بعض اعمال جیسے طواف، اس کا انحصار پاکی پر ہے، پاکیزگی پر۔ جب تک جسم پاک نہ ہو، کپڑا پاک نہ ہو، اس وقت تک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور طواف بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یا نظافت ایمان کا حصہ ہے، یا کہہ لیں کہ آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی ستھرائی کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر پاکیزگی کے قبول نہیں ہوگی، یعنی جب تک انسان پاک صاف نہیں ہے تب تک وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکیزگی ہے۔ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے تب تک نماز کو انجام نہیں دے سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے اور پاک ہو اور اس کا کپڑا بھی پاک ہو، اور جہاں پر نماز پڑھے گا وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو اسلام میں پاکی اور نظافت کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اور بنیادی طور پر میں آپ کو بتایا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ 24 گھنٹہ آدمی مومن پاک ہوتا ہے، حالت جنابت میں بھی پاک ہے، اور حدث لاحق ہو گیا تب بھی پاک ہے۔ مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے قلبی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، لیکن جسمانی اعتبار سے کبھی کبھی حدث لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو جسمانی اعتبار سے نجس مانا جاتا ہے، لیکن اندرون قلب کے اعتبار سے مومن ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ یہ مسئلہ طہارت سے متعلق آپ نے جانا، اس کی اہمیت سے متعلق۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کی 2 قسم ہیں طہارت کی۔ بنیادی طور پر طہارت کی 2 قسم، ایک قسم ہے طہارت کی جسے کہتے ہیں طہارت معنوی، معنی عربی لفظ ہے معنی، یعنی معنوی اعتبار سے، جس کو دوسرے ورڈ میں کہیں کہ حکمی اعتبار سے، یعنی اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل کی صفائی، دل کی طہارت کو طہارت معنوی کہا جاتا ہے۔
تو طہارت کی قسم ہے طہارت معنوی، اور طہارت کی دوسری قسم ہے طہارت حسی، جس کو طہارت ظاہری بھی کہتے ہیں۔ تو طہارت معنوی کا مطلب، پہلی قسم طہارت کی طہارت معنوی، اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا پاک ہونا شرک سے، کفر سے، نفاق سے، برائی سے۔ جن چیزوں سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے دل پاک ہو تو اس کو کہتے ہیں طہارت معنوی۔ اسی لیے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا۔ اللہ کا فرمان ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ نجس ہیں، سراپا نجس ہیں۔ تو مشرک کو نجس کیوں کہا گیا؟ اس کے اندر جو دل ہے اس دل میں شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، برائی ہے، بیماری ہے، اس کی وجہ سے مشرک کو سراپا ناپاک کہا گیا۔ لیکن مومن کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، دل صاف ہے، تو مومن کو پاک صاف قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی جسم کے پاک ہونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ دل نہیں پاک ہو تو جسم پاک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ستھرا ہونا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو طہارت کی ایک قسم ہوگی طہارت معنوی، اور طہارت کی دوسری قسم ہے طہارت حسی۔ حس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری چیز جو احساس میں آئے، چھونے میں، ٹچ کرنے میں یا دکھنے میں آئے ظاہری طور پر، اس کو طہارت ظاہری بھی کہتے ہیں۔ ظاہری طہارت، ظاہری طہارت لغت میں کہتے ہیں پاک صاف ہونے کو، اور ظاہری طہارت اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں گے تو اس طرح سے اس کی تعریف کی جاتی ہے رفع الحدث و زوال الخبث، حدث کو زائل کرنا اور خبث کو دور کرنا۔ یہ دو ورڈ آیا ہے، حدث اور خبث، دونوں کے مطلب ناپاکی ہوتا ہے۔ حدث بھی کہتے ہیں ناپاکی کو اور خبث بھی کہتے ہیں ناپاکی کو، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حدث کا تعلق جسم سے ہے، جسم نجاست سے پاک ہو، ناپاکی سے جسم پاک صاف ہو، اور خبث کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے اور زمین سے بھی۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو تین چیز پاک ہونا چاہیے، صرف جسم کا پاک ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا کیا چیز پاک ہونا چاہیے؟ جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، تین چیزیں پاک ہو۔ تو یہ جو طہارت کی تعریف پڑھ رہے ہیں، اصطلاحی تعریف، اس تعریف میں دو ورڈ کا استعمال ہوا کہ حدث کو دور کرنا ہے اور خبث کو زائل کرنا ہے۔ تو حدث میں نے بتایا اس کا تعلق جسم سے ہے، اور خبث میں نے بتایا اس کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے، تینوں چیزوں سے ہے۔ تو حدث دور کرنے کا مطلب، ابھی تعریف پڑھی اصطلاحی تعریف نجاست کی، کیا تعریف پڑھی آپ نے؟ حدث کو دور کرنا اور خبث کو زائل کرنا، یہ تعریف آپ نے پڑھی ہے، دو چیز پڑھی۔ تو حدث کو دور کرنا کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ حدث کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت کو دور کرنا جس کی وجہ سے ہم نماز سے رک جاتے ہیں یا نماز سے ہمیں رکنا پڑتا ہے، اس کیفیت کو دور کرنا۔ جیسے آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو یہ جنابت ایک کیفیت ہے، اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب اس جنابت کو دور کریں گے تبھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حدث دور کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ حدث دور کرنے کا مطلب وہ کیفیت دور کرنا، ختم کرنا جس کی وجہ سے ہم نماز سے رک جاتے ہیں یا جس کی وجہ سے ہم کو نماز سے رکنا پڑتا ہے۔ اور اگر نجاست یا ناپاکی کا تعلق پورے جسم سے ہے تو پورے جسم کو دھلنا پڑے گا، جس کو ہم لوگ غسل کہتے ہیں۔ اور ناپاکی کا تعلق اگر اعضائے وضو سے ہے تو اعضائے وضو کو دھلنا پڑے گا، جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ تو ناپاکی یعنی حدث کہتے ہیں وہ کیفیت دور کرنا جس کی وجہ سے ہم نماز سے رک جاتے ہیں یا ہم کو نماز سے رکنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو رکنے کا تعلق ہے یا حدث دور کرنے کا تعلق ہے، اس کی دو کیفیت ہو سکتی ہے، یا تو ناپاکی پورے بدن سے متعلق ہو تو لازماً ہم کو نہانا پڑے گا۔ تو پورے بدن سے ناپاکی، پورے بدن سے متعلق کون سی ناپاکی ہو سکتی ہے؟ جنابت ہو سکتی ہے، احتلام ہو سکتا ہے، حیض ہے، حیض سے پاک ہو جائے تب عورت کو نہانا ہے۔ تو یہ ناپاکی کیا ہے؟ پورے بدن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ایک ناپاکی وہ ہے جو پورے بدن سے ریلیٹڈ نہیں ہے،
صرف اعضائے وضو سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ کون سی ناپاکی ہے؟ جیسے پیشاب کرتے ہیں، لیٹرین کرتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں مزی کا اخراج ہو جائے، یا عورتوں کو جیسے استحاضہ لاحق ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ان چیزوں کا السلام علیکم ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ صرف اعضائے وضو سے ہے۔ تو حدث کا تعلق اگر پورے جسم سے ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، حدث کا تعلق اگر اعضائے وضو سے ہو تو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کو حدث اکبر اور حدث اصغر بھی کہتے ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر بھی کہتے ہیں۔ حدث اکبر کا مطلب جس کی وجہ سے ہم کو غسل کرنا پڑے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور حدث اصغر جس کی وجہ سے ہم کو وضو کرنا پڑے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدث دور کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی جو تعریف پڑھی اس میں ایک چیز پڑھی آپ نے، حدث کو دور کرنا۔ حدث کا دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کیفیت دور کرنا جس کی وجہ سے ہم نماز سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ حدث جو ہے کبھی جسم سے، پورے جسم سے متعلق ہوگی تو ہم پورے جسم کو غسل کریں گے، اور اس حدث کا تعلق کبھی صرف اعضائے وضو سے ہوگا تو ہم جو ہے اس وقت وضو کر لیں گے، ہمارا حدث دور ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے پیشاب کیا، پخانہ کیا، ہم وضو کر لیں گے، ہمارا حدث دور ہو گیا، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آدمی کو حدث لاحق ہو، بدن سے ریلیٹڈ ہو، پورے بدن سے ریلیٹڈ ہو، یا صرف اعضائے وضو سے ریلیٹڈ ہو، لیکن پانی نہ ملے، یا پانی تو موجود ہو لیکن پانی کا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں الٹرنیٹ کیا ہے اسلام میں؟ تیمم کرنا۔ اس کا الٹرنیٹ پانی نہ ملے، یا پانی تو ہے لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، نہ تو غسل کے لیے کر سکتے ہیں نہ وضو کے لیے کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پانی کا الٹرنیٹ اسلام نے ہمیں بتایا پاک مٹی، تیمم کر لیں گے۔ تیمم کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، تیمم کرنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے، یعنی تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک آدمی حالت جنابت میں ہے، غسل کرنے کی اس کو ضرورت ہے، لیکن یا تو پانی نہیں، یا پانی ہے لیکن پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، اس کو نقصان ہوگا، تو وہ تیمم کر لیتا ہے، تیمم کرنے سے اس کا غسل ہو جائے گا اور اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں گے، جیسے سپوز دیٹ یہ پاک مٹی ہے، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ایک مرتبہ ماریں گے، دو مرتبہ، ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، پھر ہاتھ اٹھا کے پھونک مار کے جو دھول مٹی ہے اس کو اڑا دیں گے، پھر جو ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر ایسے ہاتھ کے اوپر پہ مسح کریں گے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ایسے مسح کریں گے، اور دونوں ہاتھ سے جو ہے چہرے پر مسح کر لیں گے، یہ تیمم ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم کا طریقہ تھا۔ تیمم اس وقت کریں گے جب یا تو پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو لیکن پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، پانی کا استعمال کرنا آدمی کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تب اس وقت تیمم کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا حدث دور کرنا۔ تعریف میں ہم نے دو چیز پڑھی، حدث دور کرنا اور خبث دور کرنا۔ یہ دو ورڈ آپ کو سمجھنا ہے، تبھی آگے جو ہے مزید سمجھیں گے۔ حدث کا تعلق جسم سے ہے اور خبث کا تعلق جسم، کپڑا اور زمین تینوں سے ہے۔ تو ابھی حدث دور کرنے کا میں نے مطلب بتا دیا کہ حدث دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت دور کرنا جس کی وجہ سے ہم نماز سے رک جاتے ہیں۔ تو کبھی رکتے ہیں یا تو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کبھی اس لیے رکتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ناپاکی کا تعلق پورے جسم سے ہے تو لازماً ہمیں غسل کرنا پڑے گا، اور اگر ناپاکی کا تعلق جو ہے صرف اعضائے وضو سے، اعضائے وضو کون کون سے ہیں؟ اعضائے وضو یہ پورا چہرہ ہے، یہ دونوں ہاتھ ہے یہاں سے لے کے کہنیوں سمیت، یہ سر ہے جس پر ہم مسح کرتے ہیں، اور دونوں پیر ہے ٹخنوں سمیت، یہ اعضائے وضو ہے۔ ایک تو پورا باڈی ہمارا، نہانے میں پورے باڈی کا استعمال کریں گے، اور وضو میں صرف چار اعضاء ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہیں، اور چہرہ ہے دو، سر ہے جو پورے سر کا مسح کرتے ہیں تین، اور دو پیر ہے صرف وہاں تک ٹخنوں تک، یہ چار اعضاء ہیں، وضو میں ان کو دھلا جاتا ہے۔ تو یہ تو حدث دور کرنے کا میں نے مطلب بتایا۔ اب تعریف میں جو دوسری چیز ہے خبث زائل کرنا یا خبث کو دور کرنا، تو خبث دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجاست جسم میں ہو تو جسم کو پاک کیا جائے، اگر نجاست کپڑے میں ہو کپڑے سے نجاست دور کی جائے، اگر نجاست زمین پر ہو تو زمین کو پاک کریں گے۔ تو خباثت کا تعلق تین چیزوں سے ہے، اور نجاست اور اس کا حدث کا تعلق صرف جسم سے ہے۔ حدث کا تعلق جسم سے ہے اور خبث کا تعلق
تین چیزوں سے. حدث بھی نجاست ہے اور خبث بھی نجاست، دونوں نجاست ہی ہے، دونوں کا مطلب ناپاکی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. حدث اس کا تعلق پورے باڈی سے ہے، کبھی پورے باڈی سے ہوگا، کبھی اعضائے وضو سے ہوگا، اور خبث کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. تو طہارت میں یہ چیزیں آپ نے تفصیل پڑھ لی. اب جو ہے نجاست جس کو جو ہے خبث کہتے ہیں، اس کو دور کرنے کی تین قسمیں ہیں. جو نجاست یا خبث ابھی آپ کو بتایا، جس کا تعلق جسم سے بھی ہے، جس کا تعلق کپڑے سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے، خبث، یا اس کو عربی ورڈ میں یا اپنے بول چال میں نجاست بھی کہہ سکتے ہیں. خبث یعنی نجاست. نجاست کو دور کرنے کا تین طریقہ ہے یا تین قسمیں ہیں نجاست کی. ایک قسم یہ ہے کہ بعض نجاست ایسی ہوتی ہے جس کو دھلنا ضروری ہے، کپڑے پہ یا جسم پہ یا کہیں لگ جائے تو اس کو لازماً دھلنا ضروری ہے. خاص طور سے وہ نجاست جو کہیں لگ جائے اور وہ جذب کر لے، جیسے کپڑے میں نجاست لگ جائے، کپڑے کو جذب کر لے، یعنی اس کے اندر گھس جائے، تو ایسی صورت میں اس کو دھلنا ضروری ہے. جیسے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو حیض کا کپڑا ہوتا ہے، یعنی وہ کپڑا جو حیض میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کیا کریں، اس کو کیسے پاک کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو پہلے کھرچو، حیض جو لگا ہوا ہے اس کو پہلے کھرچو، اس کو ہٹاؤ، اور اس کے بعد پھر پانی سے اس کو رگڑو، کیونکہ جب حیض لگتا ہے تو پھر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اس کو پھر پانی سے رگڑو. اس کے بعد تیسری مرتبہ بتایا اس کو اب پانی سے دھلائی کرو. تو یہاں فقہی مسئلہ ایک اور آپ کو بتا دوں کہ حیض کی تین کوالٹی ہوتی ہے، جس کے یعنی مینس کی تین کوالٹی ہے، جن کوالٹی کے ذریعے ایک عورت مینس کو سمجھ پاتی ہے. حیض کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ گاڑھا ہوتا ہے، یعنی وہ عام جو ہے پانی کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوگا، گرے گا تو جم جائے گا، گاڑھا ہوتا ہے. تو ایک کوالٹی یہ ہے. لیکن عام جنرل خون کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا نہیں ہوتا ہے، زمین پر گرے گا تو رکے گا نہیں، وہ بہے گا، وہ لکوڈ کی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ لکوڈ بھی ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے، گوند کی طرح ہوتا ہے. تو ایک کوالٹی تو یہ ہے حیض کی. حیض کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ اس کا جو رنگ ہوتا ہے، کلر جو ہوتا ہے، وہ عام خون کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈارک ہوتا ہے، سیاہی مائل، کالا پن اس کے اندر ہوگا. عام خون لال رنگ کا ہوتا ہے. اور تیسری کوالٹی حیض میں ہے کہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس کے اندر بو، کراہت ہوتی ہے. لیکن عام خون میں بدبو نہیں ہوتی، ہاتھ کاٹیں گے تو آپ کے خون سے بدبو نہیں آئے گی، لیکن حیض کے اندر بدبو ہوتی ہے. تو یہ تین کوالٹی ہوتی ہے حیض کی. تو ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم وہ کپڑا جو حیض کی حالت میں استعمال کرتے ہیں اس کو کیسے پاک کریں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ پہلے اس کو کھرچو، کیونکہ حیض گاڑھا ہوگا تو وہاں پر لگ کر کے وہ رکا رہے گا، تو اس کو کھرچنا ہے. سیکنڈ میں آپ نے بتایا اس کو پانی ڈال کے رگڑو بڑھیا سے. پھر تھرڈ میں آپ نے بتایا کہ اس کو اب پانی سے دھلائی کرو. تو اس کا مطلب وہ نجاست جو کپڑے میں جذب کر لے، اس کے اندر سرایت کر جائے، گھس جائے، اس کو اچھے سے دھل کر کے رگڑ کر کے ہمیں صاف کرنا ہے. نجاست کا ایک طریقہ یہ ہوا صاف کرنے کا. نجاست کو زائل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم چھینٹا مار دیں گے تب بھی نجاست زائل ہو جائے گی، لیکن چھینٹا مارنا ضروری ہے. وہ کون سی نجاست ہے؟ وہ بچے کا پیشاب ہے، لڑکے کا پیشاب. لڑکے کا چھوٹا بچہ، لڑکا ہو، وہ بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے کپڑے پر تو پانی پر ایسے رش چھینٹا مار دیں گے، وہ پاک ہو جائے گا جی. لیکن اس کی دو شرط ہیں. کون سا بچہ ہو؟ ایک شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال کی مدت تک ہو، اونلی 2 سال، جس کو مدت رضاعت کہتے ہیں. ایک عورت بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا چاہیے، 2 سال ہوتے ہوتے چھوڑا دینا چاہیے. تو یہ مدت رضاعت، تو یہ مدت رضاعت میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دھلنا لازم ہے. کب چھینٹا ماریں گے؟ 2 سال کے اندر اندر. ایک شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ بچہ اونلی دودھ کا استعمال کرتا ہو، کھانا نہیں کھاتا ہو. اگر بچہ روٹی بھی کھا رہا ہے، چاول کھا رہا ہے، یا سیریلاک کھا رہا ہے، یا اس کو اور کوئی دوسرا پروٹین دے رہے ہیں، تب بچے کا بھی، لڑکے کا پیشاب بھی دھلنا پڑے گا. پیشاب تو نجیسی ہوتا ہے،
پیشاب بچہ بھی ہو لڑکا بھی ہو نجس ہی ہوتا ہے، لیکن پاک کرنے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر لڑکا ہے دودھ پینے کا ٹائم ہے تو چھینٹا مار دیں گے پاک ہو جائے گا، لیکن لڑکی ہے ہمیشہ اس کو دھلنا پڑے گا۔ لڑکا اگر ہے 2 سال کے اندر ایج انڈر ہے، 2 سال کے اندر میں ہے، لیکن صرف دودھ پیتا ہے تب چھینٹا ماریں گے۔ دودھ کے علاوہ اگر سیریلک بھی کھاتا ہے، کھانا بھی دیتے ہیں، تب نہیں، تب پیشاب کو پھر دھلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھینٹا مارنے کا مسئلہ ہے۔ اور نجاست دور کرنے کا تیسرا طریقہ ہے کہ اس کو پوچھ دینا کافی ہو جائے گا۔ نجاست لگی ہو اس کو آپ پوچھ دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو زمین سے اس کو پوچھ دے اور اسی جوتا میں نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا، جوتے میں لگ جائے تو اس کو پوچھ دے اور اسی جوتا میں آدمی نماز پڑھ لے۔ تو کوئی ایسی چیز ہارڈ ہو جوتے کی طرح، جیسے یہ ہے، اس پہ نجاست گر جائے، پیشاب گر جائے، اگر کپڑے سے پوچھ دیتے صحیح سے پاک ہو جائے گا، پانی سے دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ہارڈ ہے، جس کے اندر سرایت نہیں کرتی ہے نجاست، تو اس کو پوچھ دینے سے نجاست زائل ہو جائے گی، نجاست ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا۔ اب آتے ہیں دوسرا مسئلہ، جانتے ہیں مائع طہور کے بارے میں۔ اس کو دھیان سے سنیے، اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ سب سمجھنے والا، دھیان دینے والی بات۔ مائع طہور کے بارے میں جائیں گے۔ مائع طہور، طہور کسے کہتے ہیں؟ پاک کو کہتے ہیں، پاک پانی کو کہتے ہیں مائع طہور۔ ایک ہے تا سے، تا کو زبر دیں گے طہور، اور ایک ہے تا کو پیش دیں گے طہور، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ تا کو زبر دیں گے طہور تو وہ پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور تا کو اگر پیش دیتے ہیں تو اب یہ نظافت کے معنی میں ہو جائے گا۔ جیسے الطہور شطر الایمان، الطہور، الطہور نہیں کہیں گے، زبر نہیں دیں گے، الطہور کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پاکی کے معنی میں، پانی کے معنی میں نہیں ہے، پاکی، صفائی ستھرائی کے معنی میں۔ الطہور شطر الایمان، پاک کرنا یا نظافت آدھا ایمان ہے۔ لیکن جب طہور پڑھیں گے تو یہ پانی کے بارے میں آئے گا، لیکن وہ پانی جو پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر، پاک کرنے والا بھی ہے۔ 2 کوالٹی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور پانی کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپ کا پانی ہوتا ہے۔ ایک ہے یہی پانی مائع طہور۔ مائع طہور کسے کہتے ہیں؟ جو طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی۔ ایک پانی وہ ہے۔ پانی کی دوسری قسم ہے طاہر غیر طہور، یعنی وہ صرف منلی طاہر ہے، پاک کرنے والا نہیں۔ طاہر ہے، پاک ہے، لیکن پاک نہیں کر سکتا، نجاست کو دور نہیں کر سکتا ہے، اپنے آپ میں پاک ہے لیکن وہ نجاست کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں طاہر غیر طہور۔ غیر طہور کا مطلب طہور نہیں ہے، صرف منلی طاہر ہے۔ اور پانی کی تیسری قسم ہے مائع نجس، نجس پانی، جس کے اندر نجاست گر جائے، پاک پانی تھا اس کے اندر پیشاب یا جو ہے نجاست، کوئی نجاست اس میں گر جائے تو پانی نجس ہو جاتا ہے، تو ایک پانی ہے نجس پانی، ناپاک پانی۔ یہ پانی کی 3 کوالٹی ہے۔ تو یہ جو مائع طہور ہے، یعنی وہ طاہر پانی، پاک پانی جو پاک کرنے والا بھی ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی جس وصف پر، جس کیفیت اور جس خلقت پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی خلقت پر اگر پانی باقی ہے تو وہ مائع طہور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پانی کا خالق کون ہے؟ جیسے ہمارا خالق اللہ ہے تو پانی کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، تو جس کوالٹی پر اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اگر پانی اسی کوالٹی پر ہے، باقی ہے، اس کے اندر نو چینجنگ، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آیا، جس کیفیت پر، جس کوالٹی پر اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اگر اسی کوالٹی پر پانی ہے تو وہ پانی مائع طہور ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اس پانی سے ہم نجاست دور کر سکتے ہیں، حدث بھی دور کر، حدث اور خبث یہ دونوں ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کو مثالوں سے کیسے سمجھیں گے؟ اس کو مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی، بارش نازل کرتا ہے، آسمان سے بارش ہے، اولے ہے، برف ہے، یہ سارا پانی پاک پانی ہے۔ جس طرح پانی آسمان سے آیا، بارش کا پانی کہیں گڈھے میں جمع ہو گیا، کسی جگہ رکا ہوا ہے، برف کی شکل میں ہے، اولے کی شکل میں ہے، پانی کی شکل میں، سیم اسی کوالٹی پر ہے تو مائع طہور ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ جب تک چینجنگ نہ ہو، اس کے اندر
کوئی باہری چیز مکس ہو کر چینج نہ ہو، اپنے آپ میں جیسے اللہ نے پیدا کیا اس طرح سے ہے پانی، تو طاہر ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایک تو آسمان سے ہوتا ہے، ایک پانی ہے اللہ تعالیٰ زمین سے نکالتا ہے، زمین سے بھی نکالتا ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ چشمے کا پانی ہے، سمندر کا ہے، اور اسی طرح سے نہر کا ہے، تالاب کا ہے، کنویں کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا بھی پانی اپنے آپ میں موجود ہے، اپنی خلقت پر ہے، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اسی وصف پر، اسی کوالٹی پر پانی ہے، وہ پانی مائع طہور ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ مائع طہور کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ کبھی کبھی سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس پانی سے وضو کر لیں پھر پیئیں گے کیا؟ سمندر کے پاس ادھر ادھر کہیں پانی نہیں، کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، اگر وضو کرتے ہیں پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا سمندر کے بارے میں، هو الطہور ماؤہ، هو الطہور، دیکھیں یہاں تا کو کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ کیوں زبر آ گیا بتائیے؟ کیوں زبر آیا؟ تا کو زبر کیوں؟ طہور کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پانی کو طہور بولتے ہیں جو پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پڑھیں گے هو الطہور، هو الطہور نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ هو الطہور ماؤہ۔ جہاں سے ماں سے ریلیٹڈ طہور آئے تو وہ زبر آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ پانی مراد ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو پانی ہے اپنے پاس رکھو، یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ پاک ہے، مائع طہور ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اس سے تم وضو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا الحل میتتہ، اس سمندر کے اندر جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا ایک، اور آپ نے جواب دیا دو، کہ پانی پاک ہے اور سمندر کے اندر جو کچھ مردار ہے وہ سب حلال ہے۔ اس کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ سمندر میں جو کوئی جانور ہے، جو کچھ بھی رہتا ہے، سب حلال ہے، سب کھا سکتے ہیں، سوائے اس کے جو شریعت کے دوسرے نصوص کی بنیاد پر حرام قرار پاتا ہو۔ یعنی اگر سمندر میں کوئی ایسا جانور جس کے اندر خباثت ہے، نجاست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طیب، حلال، پاک چیزوں کو حلال کیا ہے، اور جو خبیث چیز ہے اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے۔ تو اگر کسی جانور میں خباثت ہے، نجاست ہے، یا کوئی جانور چیڑ پھاڑ کرنے والا ہے، جیسے کروکوڈائل، مگرمچھ دانتوں سے جو ہے کھجلی والے جو دانت ہیں اس سے شکار کرتا ہے، تو چیڑ پھاڑ کرنے والا ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا جانور جس کے اندر خباثت ہے، نجاست اس کے اندر، وہ حلال نہیں ہے، باقی جتنا بھی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ جیسے اس کے اندر جو ہے کچھوا ہو، یا مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو، یا جھینگا مچھلی ہو، یا گھوڑا ہو، دریا کا گھوڑا ہو، یہ سب ہمارے لیے حلال ہے۔ اور مچھلی تو مر بھی جائے تب بھی حلال، مچھلی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ احناف کے ہاں صرف مچھلی حلال ہے، سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، باقی کچھ بھی حلال نہیں ہے احناف کے یہاں۔ اس میں بھی سمندر میں بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جو آپ مر جائے وہ حلال نہیں ہے، جس کو ہم نکال کے ہم مارتے شکار کرتے ہیں اس کے بعد مرے وہ حلال ہے، آلریڈی مر جائے تو وہ حلال نہیں۔ تو یہ احناف کا کہنا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز سمندری جانور ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو حلال کیا ہے، سوائے اس کے جو دیگر نصوص اور دیگر دلائل کی بنیاد پر جس کی حرمت ثابت ہوتی ہو۔ جیسے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو سمندر میں بھی رہتا ہے اور سمندر کے باہر بھی رہتا ہے، جس کو برمائی بولتے ہیں، بر میں بھی ہے، ماں میں بھی ہے، ماں بولتے پانی کو، بر بولتے خشکی کو، تو جو بر میں بھی ہے، ماں میں بھی ہے، تو اس میں ہر کوئی حلال نہیں ہے، اس میں سے کچھ حلال بھی ہے، کچھ حرام بھی ہے۔ لیکن وہ جانور جس کی زندگی پانی ہے، جو مائی ہے، وہ جانور جو مائی ہے، پانی جس کی زندگی ہے، تو وہ حلال ہے، الا یہ کہ دوسرے نصوص کے ذریعے جس کے اندر خباثت یا درندگی پائی جائے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا، باقی سارا جانور سمندر کا ہمارے لیے حلال ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ مائع طہور کے بارے میں ہم نے جانا۔ تیسرا مسئلہ، اگر پاک پانی میں نجاست مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پانی تو پاک ہے، اگر اس میں نجاست گر جائے، گندگی گر جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟
تو اس میں جاننا یہ ہے کہ پانی کے اندر 3 کوالٹی ہوتی ہے، 3 کوالٹی. پانی کا ایک رنگ ہے، پانی کا ایک بو ہے، اور پانی کا ایک مزہ ہے. پانی کے اندر 3 کوالٹی ہے. دھیان سے سن رہے ہیں نا، پانی کے اندر ہر پانی، یہ جو پانی ہے اس کے اندر 3 کوالٹی ہے. اس کا ایک رنگ دیکھ رہے ہیں، ایک رنگ ہے یہ پانی. اگر آپ کو دودھ لا کر کے رکھیں گے تو پتہ چلے گا نا یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، تو ایک کلر الگ ہوتا ہے اس کا. پھر اس کے اندر ایک بو ہے، سونگ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بو کیا ہے، اور کوئی دوسری چیز سونگ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے اندر کیا بو ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ، پانی پی کر کے ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ ہے. کوئی دوسری چیز آپ کو کھانے پینے کے لیے دیں، اس کو بھی ٹیسٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا چیز، وہ کیسا ہے. تو پانی کے اندر 3 کوالٹی، ایک رنگ، ایک بو، ایک مزہ. اگر نجاست گرنے سے، پانی کے اندر نجاست گرنے سے 3 کوالٹی میں سے کوئی ایک کوالٹی بدل جائے، یا تینوں بدل جائے، یا کوئی ایک بھی بدل جائے، تو پانی نجس مانا جائے گا. اگر کوالٹی چینج ہو جائے نجاست گرنے سے، تو فقہا کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ وہ پانی نجس ہو جائے گا. اگر پانی کا رنگ بدل جائے، یا بو بدل جائے، یا مزہ بدل جائے، تو پانی نجس مانا جائے گا. اب اس پانی سے ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نجاست گرنے کی وجہ سے پانی کی جو 3 کوالٹی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی چینج نہ ہو، پانی اپنے آپ اپنی فطری وصف پر، اپنی کوالٹی پر پانی باقی ہے، تو اس میں 2 مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی زیادہ ہے اور نجاست گرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو پانی پاک ہی ہے. نجاست گر جائے پھر بھی اگر پانی زیادہ ہے تو پانی جو ہے ناپاک نہیں مانا جائے گا. سمندر جیسے، اس میں کوئی آدمی ایک بچہ پیشاب کر دے، کیا فرق پڑے گا سمندر میں؟ نہ پانی کا رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ مزہ بدلے گا. سمندر میں تو لوگ آتے ہیں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، جانور بھی آتا ہے اس میں، جانور پیشاب کر دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی اس میں پانی پر فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر پانی میں نجاست گر جائے اور پانی زیادہ ہو اور اس کا رنگ بو مزہ کچھ بھی نہ بدلے، تو پانی پاکی ہے، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پانی میں نجاست گر جائے اور تینوں کوالٹی میں سے کوئی کوالٹی چینج بھی نہ ہو، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں بھی علماء اختلاف کرتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کم پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے، بھلے کوئی کوالٹی چینج نہ ہو لیکن اس کو نجس مانیں گے، کیونکہ نجاست گر گئی اور پانی تھوڑا سا ہے، آدمی کا دل نہیں مانے گا اس کو استعمال کرنا. اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر پانی کم ہو یا زیادہ ہو، نجاست گرنے سے اگر کوالٹی کوئی چینج نہیں ہوتی ہے تو پانی پاک ہی مانیں گے. اور دراصل یہی مسئلہ صحیح ہے، کیونکہ پانی اپنے وصف پر، اپنی طبیعت اور فطرت پر پانی باقی ہے، تو اس کو طاہر مانا جائے گا، اس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی اگر کم ہے، نجاست گرنے سے اگر پانی میں کوئی چینجنگ نہ آئے پھر بھی اس کو نجس مانیں گے، وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک ایسا پانی ہے جس پر درندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ظاہر سی بات وہ جانور پانی بھی پی رہا ہے اور پھر اس میں پیشاب پخانہ بھی کرتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 63 ہے کہ اگر پانی 2 قلہ ہو، 2 قلہ پانی ہو تو نجاست غالب نہیں آتی. 2 قلہ پانی اگر ہے نا تو اس پر نجاست غالب نہیں آتی، نجس چیز اس پر غالب نہیں آئے گی، نجاست اس کے اندر سرایت نہیں کرے گی. 2 قلہ پانی. اب 2 قلہ پانی کس کو کہتے ہیں؟ 2 قلہ پانی بعض علماء کہتے ہیں 210 لیٹر، اور بعض علماء 227 کلو کہتے ہیں. کلو کے حساب سے لیٹر کلو تقریباً تو وہی ہوتا ہے، 210 یا 227 کلو کے اعتبار سے یہ جو ہے 2 قلہ ہے کہ 227 کلو یا اس سے زیادہ پانی ہو، 2 قلہ یا اس سے زیادہ پانی ہو، اور اس میں نجاست گر جائے اور کوئی چینجنگ نہ ہو تو پانی پاک ہے، طاہر ہے، نجس پانی نہیں ہے، طاہر ہے، اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن 2 قلہ سے اگر پانی کم ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے اور پھر بھی اگر چینجنگ نہ بھی ہو پھر بھی نجس مانیں گے، یہ بعض علماء کہتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر چینجنگ نہیں آ رہی پانی میں، رنگ بو مزہ میں سے کچھ تبدیل نہیں ہو رہا ہے تو پانی پاک ہی مانا جائے گا، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے تیسرا مسئلہ تھا کہ پانی میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے پانی، وہ پانی ہے جو پانی کے علاوہ دیگر سیال مادہ، دیگر لیکوڈ ہے، یعنی پانی نہیں ہے لیکن پانی جیسا لیکوڈ ہے.
جیسے پیٹرول ہے، جیسے جوس ہے، لیموں کا رس ہے، سرکہ ہے، یہ بھی تو پانی کی طرح ہے. کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے کہا، پانی سے، اور پانی نہ ہو تب جا کے تیمم ہے. ان دونوں کے علاوہ طہارت کے لیے تیسری چیز نہیں. پانی یا پانی نہ ہو تو تیمم، پاک مٹی. تو یہ چیز، اور پانی میں لکوڈ ہے لیکن پانی میں اس چیز کا شمار نہیں ہوتا. پیٹرول یا دودھ یا اسی طریقے سے جوس، یہ پاک تو ہے لیکن ہم پاکی حاصل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے چوتھا مسئلہ ہے، پاک پانی میں اگر کوئی چیز گر جائے، ابھی تو نجاست گرنے کا مسئلہ بتایا، لیکن پاک پانی میں کوئی پاک چیز ہی گر جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے پانی ہے، ایک بالٹی پانی ہے، اس پانی میں درخت کا پتا گر گیا، اس پانی میں ہمارا برش گر گیا، اس پانی میں کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ گر گیا، تو اس پانی کا کیا حال ہو؟ کیا اس سے ہم طہارت نہیں حاصل کریں گے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پاک پانی میں اگر پاک چیز گر جائے اور پانی اپنی صفت پر باقی رہے، پانی میں چینجنگ نہ ہو، تو پانی مائع طہوری ہے، پاکی ہے، اس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات. لیکن کوئی ایسی چیز گرے، پاک چیز ہے، پاک چیز گر جائے اور پانی کو ٹوٹلی چینج کر دے، تب اس سے طہارت حاصل نہیں کریں گے. جیسے یہ اتنا پانی ہے، اس پانی میں ہم جو ہے دودھ ملا دیتے ہیں، آدھا گلاس دودھ ملا دیں گے تو پورا اس کا کلر چینج کر دیا ہے نا. اب اس سے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی پاک چیز گرے جو چینجنگ نہ پیدا کرے، زیادہ چینجنگ نہ پیدا کرے، تو وہ اس پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کوئی پاک چیز گر کر کے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے، کوئی کوالٹی، رنگ، بو، مزہ، جیسے ہم لوگ رمضان میں روح افزا ڈال کے پانی میں پیتے، لیمو ڈال کر کے پیتے ہیں، پورا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. اب اس سے وضو نہیں کریں گے، اس سے غسل نہیں کر سکتے. تھوڑا بہت اگر اس پہ آتا ہے، اثر آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ وفات پائی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈیز کو، عورتوں کو بتایا کہ ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر زیادہ ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتے ہو، اور اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتے سے، پانی اور بیری کا پتا مکس کر کے غسل دو. پھر آپ نے بتایا کہ آخر میں پانی میں کافور ملاؤ، یا کافور کا تھوڑا سا حصہ ملاؤ، کافور خوشبو کو بولتے ہیں. تو اگر یہ کافور پاک چیز ہے اور بیری کا پتا یہ بھی پاک چیز ہے، اگر بیری کا پتا پانی میں ملانے سے ناپاک ہو جاتا تو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یا پانی میں کافور ملانے سے اگر ناپاک ہو جاتا تو اس سے میت کو غسل نہیں دیا جا سکتا تھا. لیکن کافور مکس کر کے بیری کا پتا ڈال کر کے نہانے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ آلریڈی پاکی ہے، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو پاک پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے اور پانی اپنی فطرت پر باقی ہے تو وہ پاکی ہے، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. 5واں مسئلہ ہے استعمال شدہ پانی کا، یعنی وہ پانی جو استعمال ہوا ہے وضو میں یا غسل میں، اس کا کیا حکم ہے. جو پانی وضو میں اور غسل میں استعمال ہوا ہے، یا وضو اور غسل میں استعمال ہو کر کے بدن سے ٹچ ہو کر نیچے گر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں پاک ہی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ پانی بھی اپنی فطرت پر باقی ہو. اگر اس پانی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، تو پھر اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وضو کا پانی، غسل کا پانی اگر اپنی اصل صورت پر قائم اور باقی ہے تو وہ مائع مستعمل بھی پاک ہی ہے، اس پانی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے کہ جو ہے ایک صحابی ہیں جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ بیمار ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ عیادت کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا جو پانی بچا ہوا تھا وہ پانی چھڑکا، ایسے چھڑکا صحابی پر. تو جب چھڑکا تو وہ جو ہے ہوش میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے وضو کا پانی صحابی کے اوپر چھینٹا مارا. تو یہ وضو کا پانی چھینٹا مارا تو یہ تو مستعمل پانی تھا، استعمال وضو کیا ہوا پانی تھا، اس کے ذریعے چھینٹا مارا. اگر یہ ناپاک ہوتا، نجس ہوتا تو اس کے ذریعے چھینٹا نہیں مارا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کے ذریعے چھینٹا مارا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے
تو آپ کے جو ہے وضو کا پانی جو بچا ہوا پانی رہتا تھا اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام دوڑتے تھے، ہم لیں گے تو ہم لیں گے۔ تو یہ وضو کا پانی جو بچا ہوا رہتا تھا یہ بھی مستعمل پانی ہے، کیونکہ جو پہلے جو وضو بنایا جاتا تھا کیسے بنایا جاتا تھا؟ آج کی طرح یہ لوٹا یا یہ باٹل نہیں ہوتی تھی، بڑا برتن ہوتا تھا، بڑے برتن سے اسے ہاتھ سے لے کر کے وضو کرتے تھے، بڑے برتن سے لے کے اسے غسل کرتے تھے۔ جب اس میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو پانی استعمال شدہ ہو گیا، تو وہ وضو کا پانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی جو بچ جاتا تھا، صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے جھگڑتے تھے، دوڑتے تو ہم لیں گے تو ہم لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں اور غسل میں استعمال ہونے والا پانی بھی پاک ہوتا، اصلاً پاک ہوتا ہے، الا کہ اگر کوئی کوالٹی چینج ہو جائے تب اس کو پاک نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو ہے استعمال شدہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ایک آخری مسئلہ جو بیان کرنا ہے وہ ہے جھوٹا یعنی جو وہ پانی یا وہ کھانا، وہ چیز جس کو ہم کھا کر کے جو چھوڑ دیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے، وہ جھوٹا کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ پانی پیا، اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا ہے، اب جو پانی یہ بچ گیا ہے اس پانی کو جھوٹا پانی بولیں گے۔ تو جھوٹا پانی کا مسئلہ یا جھوٹا کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کا جھوٹا ہو یا حیوانات چوپایوں کا جھوٹا ہو۔ انسان اگر ہے تو مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کا جھوٹا پاک ہے۔ کافر بھی ہو تب بھی اس کا بھی جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہی ہے۔ مسلمان میں اگر جنبی بھی حالت جنابت میں تب بھی اس کا جھوٹا پاک ہے، یا اگر وہ آدمی ناپاک ہے یا وہ آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عورت ہے حیض کی حالت میں ہے تب بھی وہ پانی پاک ہے، جھوٹا پانی، اس پانی کو دوبارہ پی سکتے ہیں، اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں جس برتن سے پانی پیتی تھی اور جہاں سے منہ لگا کر کے پانی پیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اسی جگہ سے پیتے تھے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تھا۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جھوٹا پانی پاک ہی رہتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا پانی پاک ہے، اس کو دوسرا بھی آدمی پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ انسانوں کا جھوٹا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے حیوان کا، جانوروں کا، چوپایوں کا جھوٹا، تو چوپایوں کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ علماء کے صحیح قول کی روشنی میں چوپایا کا یعنی جانوروں کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جانور اس میں سے منہ ڈال کے پانی پی لے، پانی زیادہ ہے یا پانی اس مقدار میں ہے کہ پانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، چینجنگ نہیں آئی، پانی اپنی فطرت پر باقی ہے، تو وہ جھوٹا بھی، جانور کا جھوٹا بھی پاک ہے، چاہے درندے ہوں یا گدھا ہو، کوا ہو، ان سب جانوروں کا جھوٹا بھی اگر پانی اپنے آپ میں ابھی باقی ہے، جو کوالٹی ہے، اصل کوالٹی، اپنی کوالٹی پر پانی باقی ہے، وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا، اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر جو ہے جھوٹا کرنے کی وجہ سے پانی چینج ہو جائے، کلر چینج ہو جائے، اس کے اندر بو بدل جائے یا رنگ مزہ بدل جائے، پانی کی حیت بدل جائے، تب جا کر پانی تھوڑا سا ہے تب جا کر کے اس پانی کا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن پانی اپنی فطرت پر باقی ہو تو جانور کے منہ دینے سے بھی پانی پاک ہی رہے گا، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ جانوروں میں دو جانور، ایک ہے کتا اور ایک ہے خنزیر، یہ اگر پانی میں منہ ڈال دے تو ناپاک ہو جائے گا، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ خنزیر ہو یا کتا ہو، وہ اگر پانی میں منہ ڈالتا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور کتا کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو، 7 مرتبہ دھلنے کا آیا۔ اور پھر اس کے طریقے میں یہ بھی بتایا گیا، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو، اور بعض حدیث میں آیا کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھلو۔ تو دونوں طریقہ اختیار کر سکتے، چاہے شروع میں مٹی استعمال کر لیں یا لاسٹ میں مٹی استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 7 مرتبہ کتا اگر برتن میں منہ دیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھلنا چاہیے۔ اور خنزیر اگر پانی میں منہ ڈالتا ہے تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا، اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب کسی برتن میں خنزیر منہ ڈال دے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے کہا ہے کہ جیسے کتے کا نجس یا کتے کا جھوٹا پاک کرتے ہیں 7 مرتبہ پانی سے دھل کر کے، 1 مرتبہ مٹی سے، اسی طرح سے صاف کریں گے۔ لیکن اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے
کہ کتے کا دھلنے کا جو مسئلہ ہے تو کتے کے بارے میں دلیل آ گئی، صریح دلیل ہے، لیکن خنزیر کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو کتے کے بارے میں حدیث ہے۔ اس لیے خنزیر کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر خنزیر کسی برتن میں، پانی میں، برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو جتنے مرتبہ آپ دھل سکتے ہیں، 1 مرتبہ ہو، 2 مرتبہ ہو، آپ کو لگے کہ صاف ہو گیا تو وہ صاف مانا جائے گا۔ اس کے لیے 7 مرتبہ کی قید نہیں ہے۔ 7 مرتبہ والی بات یہ کتے کے سلسلے میں ہے، خنزیر کے سلسلے میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے چند احکام و مسائل تھے جو پانی اور طہارت سے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان بنائے اور ہم سب لوگوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔